مطلب کہ وہ سن کے اس کا بھی ذہن بن جاتا ہے, وہ بھی برداشت کر کے کتنا برداشت کرے گا, تو وہ بعض اوقات آپے سے باہر ہو جانے کے واقعات ہو سکتے ہیں پاپا والد کے بھی. تو یہ دونوں طرف ماں بھی نہ سمجھ ہوتی ہے, ماں عقل مند ہوتی تو وہ شکایت کم کرے, وہ نہیں کہ صبر کرے. مطلب وہ مرد کے مقابلے میں 100 درجے زیادہ فیشنیبل عورت ہوتی ہے. مردوں کے ابھی ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوتے ہیں, عورتوں کے ساؤ چست ہوتے ہیں, ہاف آستین وہ بھی چست, فراق بھی مطلب یعنی کہ تنگ, اور پتہ نہیں کیسے کیسے, اور جو رنگین لباس اور جو مطلب یعنی کہ ڈیزائننگ عورتوں میں, مردوں میں تو 1% کے آدھا فیصد بھی نہیں ہے, اتنی مطلب یعنی خرابیاں. مرد باہر نکلتا ہے تو وہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت یعنی کہ ٹپ ٹاپ کرتا ہے, لیکن عورت ہوتی اور آئینہ ہوتا ہے, وہ کنگھی چوٹی تو لالی لگائے گی, تو پاؤڈر لگائے گی, تو یوں دیکھے گی, یوں کرے گی, پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ اپنا وقت برباد کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانے کے لیے نکلے گی باہر. ارے بے پردہ جب نکلے گی اور ٹپ ٹاپ کر کے, تو یہ اس کے دوسرے معنی دعوت نظارہ نہیں ہے غیر مردوں کو, اس کے علاوہ کیا ہے؟ غیر مردوں کو دعوت نظارہ دینا ہی ہے, ٹپ ٹاپ کر کے باہر نکلنا اور اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا. اس کے سوا وہ تیسرا مقصد میرے سامنے تو آپ لا ہی نہیں سکتے. تیسرا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں, اور جس کو اپنی بد شکلی کا احساس ہوگا, احساس محرومی, وہ زیادہ پاؤڈر رگڑتی ہوگی اور لالیاں بھوستی ہوگی اپنے. یہ عورتوں میں تو یہ تباہی بہت ہے, مردوں میں ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم ہے. مرد بھی کرتے ہیں ٹپ ٹاپ, کم. تو اس لیے ان میں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ہمیں کیا یاد رکھیں, عورت کو کاسمیٹک کی اجازت ہے, خوبصورت کپڑے پہننے کی اجازت ہے, ٹپ ٹاپ کی اجازت ہے, لیکن ایک ہی جگہ اپنے شوہر کے لیے, وہ بھی صرف گھر کی 4 دیواری میں, باہر نہیں. نہ امی کے لیے, نہ ابو کے لیے, نہ بھائی کے لیے, نہ بیٹے کے لیے, صرف شوہر کے لیے. اس کو جو شریعت نے اجازت بلکہ اس کی ترغیب ہے, حتیٰ کہ شوہر ترک زینت پر مار سکتا ہے, یہاں تک اجازت دی ہے, لیکن وہ زینت ہو شوہر کے لیے. اگر ماں باپ کے لیے اس نے زینت کی بھی تو اس پر کیا حکم لگے گا, جبکہ شریعت کے دائرے میں کوئی حکم نہیں لگے گا. لیکن غیر مردوں کے لیے نکلی وہ تو حکم ہی حکم ہے اس کے اوپر. الٹا ہو گیا, شوہر کے علاوہ سب کے لیے. سب کے شوہر کے بعد گنداتی ہوگی, کہ باہر نکلے گی تو خوش میں لٹاتی ہوئی نکلتی ہے. مطلب وہی نہیں, مسئلہ ہی نہیں ہے, گھر کا آدمی ہے, گھر کا آدمی. شوہر کے لیے زینت کرنے کے لیے عورت بیوٹی پارلر پہ چلے جائے. اگر بیوٹی پارلر یعنی کہ مشاطہ اس کو بولتے ہیں, مشاطہ, اگر مشاطہ ہے بھائی تانیس کتا, یعنی کہ عورت کے پاس زینت کروانے جاتی ہے عورت, اور تمام تر پردے کی قیودات کے ساتھ جاتی ہے, نہ وہاں کوئی مرد ہے, نہ راستے میں وہ بے پردگی کی کوئی صورت ہے, تو اس کے جواز کی صورت تو بنتی ہے, کیونکہ مطلقاً اس کو ہم ناجائز حرام تو نہیں کہیں گے نا. یہ الگ بات ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا کہ اس میں پردے کی قیودات نبھاتی ہوگی, لیکن اچھے گھر کی اور شریف گھرانے کی عورتیں ایسا کرتی نہیں ہوں گی. یہ مطلب یا تو شادی کے موقع پر ہوتی ہوگی, یا عید برات یا کوئی اہم دعوتوں میں جانے کے لیے کرتی ہوں گی. روز روز تو اتنا خرچہ نہیں ہوتا ہوگا, یا کوئی مخصوص چھٹیوں کے دنوں میں شوہر کی ڈیمانڈ پر ہوتا ہو تو کہہ نہیں سکتے. کہیں تفریح کے لیے جاتے ہوں گے, پکنک کے لیے جاتے ہوں گے تو کرتے ہوں گے. یہ ہے مطلب بیوٹی پارلر کے جو یہ نظام ہے نا, ہے تو بڑے یعنی فسادی نظام ہے, بہت فسادی نظام ہے. سنا بابا یہ بیوٹی پارلر کلچر بڑھ گیا ہے. ہاں, اب تو پہلے سنا تھا دلہنوں تک تھا, اب تو جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روز مرہ کی فیشن کا بھی یہ حصہ بنتا جا رہا ہے, اس کے متعلق اطلاعات ملتی ہیں. وہ مطلب پیسہ باپا جن کے پاس ہے نا بہت فراوانی ہے, نہیں ہے تو ان کے پاس نہیں ہے تو بہت فراوانی ہے. اور پھر اس کے پورے وہ لوازمات پورے کرنے کے لیے, اور یہ تو لیکن بابا یہ جیسے ابھی سوال کیا گیا تو اس سے بہت
کیسے مطلب ذہن نہیں بنتا ہے کہ ایک عورت صرف شوہر کے لیے زینت کے لیے بیوٹی پارلر جائے گی. ہاں نہیں مشکل بہت مطلب کہ وہ آپ صحیح بولتے ہو کہ گھر کا جو انداز ہے نا وہ عجیب ہے اور باہر کا انداز عجیب ہے. کپڑے لینے ہیں تو شوہر کے پسند کے تھوڑی لینے ہیں. کچھ بھی شوہر کی پسند ہے کیا کرنا ہے. دعوت میں جانا ہے, ادھر جانا ہے, وہاں جانا ہے, وہ کیا کہیں گے, وہ کیسے دیکھیں گے. بلکہ ایسا لگتا ہے بابا کوئی بھی پسند کرتا ہے, مرد پسند کرتا ہو یا عورت پسند کرے اپنے لیے کوئی چیز, تو اس میں بھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ اپنے کو اچھے لگنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اچھا لگے گا. دوسروں کو اچھا لگنے کے لیے دوسروں کی پسند کا لحاظ, چاہے گاڑی لیں, بنگلہ لیں, کوئی چیز بھی لیں, لوگ کیا کہیں گے. یہ تو ان لوگوں نے ایک محاورہ بھی بنا لیا نا, کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا. اب من بھاتا کھاتے ہوئے تو کھاتے تو سب منج خراب ہو گیا. نہیں من بھاتا کھاتے ہیں تو من پر اثر نہیں پڑتا اس سے. وہ الگ میٹر ہے, مطلب یعنی جو لذیذ لگتا ہے آدمی وہ کھاتا ہے, پسند آتا ہے وہ کھاتا ہے. جس کو بریانی اچھی لگتی ہے وہ بریانی کھاتا ہے, جس کو روٹی اچھی لگتی ہے روٹی کھاتا ہے. من بھاتا اور پہنو جگ بھاتا. لوگ مطلب ہے نا کہ جس کو دیکھیں تعریف کریں جس کی, ایسا پہنو. انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں جب سفر ہوگا, مدنی چینل کے ناظرین, میرے اسلامی بھائی, اللہ کے اسلامی سب مل کر مدنی قافلوں کے اللہ نے چاہا مسافر بنیں گے تو ہر طرف مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے بس ہمارا کھانا پینا پہننا سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. کاش لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. طیبہ کی جستجو حج کی گر آرزو, طیبہ کی جستجو حج کی گر آرزو ہے, بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب. ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے, کوئی کام کسی سے جیسے خراب ہو گیا یا کوئی بھی ایسی نقصان چیز ہو گئی تو کسی کو کہتے ہیں یار اگر تم یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا, اگر یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا, اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا. تو یہ اگر کیا ہے بابا, کہ اگر کرتا تو یوں ہوتا, اگر کرتا تو یوں ہوتا, اگر کرتا تو یوں ہوتا. لو نا, اس کے متعلق کچھ وضاحت فرما. یہ آپ نے لو بولا نا, لو آپ کو پتا لوگ لو کے معنی کیا لیتے ہیں. یہ عربی لو یعنی اگر مگر. اس ضمن میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ خودکشی کا علاج کے صفحہ نمبر 40 سے ایک روایت اور اس کی تشریح سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب ہے, اور دونوں میں بھلائی ہے. جو کام تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو, اللہ عز و جل کی مدد چاہو اور تھک کر نہ بیٹھو. اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یہ ہو جاتا, بلکہ یوں کہو قدر اللہ وما شاء فعل, یعنی اللہ تعالی نے یہی مقدر کیا تھا اور اس نے جو چاہا کیا. کیونکہ لو یعنی اگر مگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث آپ نے سنی. مرآت شرح مشکات جلد 7 صفحہ 113 پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان حدیث پاک کے الفاظ, اگر تمہیں نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہو جاتا, کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ یہ کہنے میں دل کو رنج بھی بہت ہوتا ہے, رب تعالی بھی ناراض ہوتا ہے. اگر مثلا کہنا میں اپنا مال فلاں وقت فروخت کر دیتا تو بڑا نفع ہوتا, مگر میں نے غلطی کی کہ اب فروخت
کیا. ہائے